بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کوئی عام مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت طاقت ہونے کے باوجود ہم مایوس ہوتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ جب بھی نبی پاک کوئی بھی کام کرتے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ کی برکت کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس نے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا کے پار چلا گیا۔ دریا کے دوسرے طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا، واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ بکریاں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل کا نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریوں کو دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو وہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا وہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا قصہ ٹال رہے ہو۔ چرواہے نے کہا، میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جسے دیکھنے بہت سے لوگ آئے۔ چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب وہ بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنے کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھی اور دریا پر چلنا شروع کر دیا، مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔
لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو حکم دیا اور پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑا کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے رسوا کر دیا۔ ناظرین، کچھ یہی حال ہمارا ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا بھی یہی حال ہے کہ یقین سے خالی ہیں۔ ناظرین، نیچے کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو آج سے اس کا معمول بنا لیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جزاک اللہ۔